کہ میرے مولا آج تو بہت خوش ہے، آج مغفرت کا دن ہے، آج برکتوں کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے۔ میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع آج تجھ سے رحم کی کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، میرے مولا تو ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ زور سے کہہ دیجئے میرے مولا جو تراویح میں کوتاہیاں ہوئی ہے، جو روزوں میں کوتاہیاں ہوئی ہے، جو عبادتوں میں کوتاہیاں ہوئی ہے، میرے مولا تو ہماری تمام خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ میرے دوستو، میں رمضان کے تعلق سے اتنا کہہ کر فوراً آگے بڑھوں گا کہ دیکھیں آج ہندو بھائی بھی ہماری بات کو سن رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی ہماری بات کو سن رہا ہے۔ ہم یہ پیغام دیں گے، اس عظیم الشان اجتماع سے یہ پیغام دیں گے، ایک پیغام پوری دنیا میں یہاں سے جانا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کو، برادران وطن ہندو بھائیوں کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ اللہ نے رمضان ہم کو اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک بہتر انسان بنیں۔ روزے میں آپ نے دیکھا کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہمارے آقا، ہمارے پریشد، ہمارے نبی، ہمارے پروفیٹ نے یہ کہا ہے کہ جو آنکھیں گناہوں کو دیکھنا نہ چھوڑیں، جو زبان غیبت، چغلی اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو دل اور دماغ گندگیوں سے پاک نہ ہو، تو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ آج ایک پیغام یہ بھی دوں گا کہ آپ پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت میں اگر 2 منٹ باقی ہے، 2 منٹ، صرف 2 منٹ باقی ہے، دسترخوان پر ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، سموسا بھی ہے، تربوز بھی ہے، کیلے بھی ہے، لسی بھی ہے، روح افزا بھی ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہے، لیکن 2 منٹ پہلے اگر کوئی آپ سے یہ کہتا کہ کھا تو آپ فوراً بولے نہیں 2 منٹ باقی ہے، بولے روزہ خراب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری یہی ادا مجھے پسند آتی ہے کہ 2 منٹ پہلے دسترخوان پر ساری چیزیں حلال تھی، لیکن تو حلال چیزوں کو بھی کھانے کو تیار نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے بس یہی تو ٹریننگ 1 مہینہ پہلے کروایا کہ رمضان میں تو حلال چیزیں 2 منٹ پہلے کھانے کو تیار نہیں تھا، تو پھر رمضان کے بعد تو حرام کیسے کھائے گا؟ شربت حلال تھی لیکن تو 2 منٹ پہلے شربت پینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو رمضان کے بعد تو بیئر کیسے پیے گا، شراب کیسے پیے گا؟ تو روزہ ایک بہترین انسان بنانے کا کام کرتا ہے۔ آئیے وقت نہیں، اس لیے میں صرف آگے بڑھتے ہوئے جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اس ذمہ داری کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یاد رکھو آج عید کا دن ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں خوشیاں منانے کا موقع دیا ہے، اور خوشیاں بالکل منانی چاہیے، لیکن اہل ایمان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل ایمان پورے عالم اسلام کو اپنی خوشیوں میں شامل بھی رکھیں، اور اہل ایمان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم آج عید کے اس عظیم الشان اجتماع میں ان مظلوموں کے لیے دعائیں بھی کریں۔ آج یہاں سے پیغام جائے گا، پورا ڈپارٹمنٹ اس بات کو سنے گا، حکومت اس بات کو سن رہی ہے، اور ایسے اسٹیج سے پیغام جانا چاہیے کہ آج ہم اپنی ملک کی حکومت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو صبر سکھایا گیا ہے، روزہ صبر کی تعلیم دیتا ہے، روزہ برداشت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن آج ہم اپنی ملک کی حکومت سے بھی کہیں گے کہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس بات کو سن لے کہ شرک کے ساتھ دنیا چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ دنیا چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ دنیا کو چلانا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ دیکھو تم سے بڑے بڑے حاکم آ کر جا چکے ہیں، نمرود آیا، قارون آیا، فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا، یہ سب کے سب تباہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوتر قرآن نے کہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا تو بڑے بڑے رتی مہارتی تباہ ہو گئے ہیں۔ آئیے ہم حکومت ہند کو یہ پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج میرے پاس میں ٹرسٹ کی جانب سے قرارداد دی گئی ہے، یہ قرارداد اس لیے، یہ ریزولوشن اس لیے کہ پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ آج یہ عظیم الشان اجتماع آپ دیکھیں کہ روز تک پبلک پہنچ گئی ہے۔ ابھی فاروق بھائی نے اعلان کیا کہ 12.5 صفحے بڑھ گئی ہے، تو اب سوچنا پڑے گا کہ ادھر بڑھانا کہ ادھر بڑھانا، سمجھ جائے۔ تو اب یہ عظیم الشان اجتماع سے ہم پیغام دے رہے ہیں کہ ایمان والا آج پوری
دنیا کے ایمان والوں کو یاد رکھے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کیا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یاد رکھیں کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اگر ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی لڑائی لڑیں گے۔ یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ آئیے پہلی قرارداد، آخر میں آپ 5 قرارداد ہے، آخر میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے منظور کرنا۔ آخر میں یہ 5 قرارداد ہے جو حکومت تک جا رہی ہے اور پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ پہلی قرارداد کہ فلسطین جو ہمارا قبلہ اول جہاں پر ہے، قبلہ اول، آج ہم یہاں پر یہ طے کر رہے ہیں اور حکومت کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ فلسطین میں جو ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر اسرائیل کی کئی مذہبی جماعتیں مظلوم فلسطینیوں پر برسوں سے ظلم کر رہی ہے۔ پہلی تاکرات میں بھی اس اسرائیل کے درندوں نے مسجد میں نماز پڑھنے والوں پر بالکل تکلیف دی، ان کو مارا پیٹا، دروازوں کو بند کیا۔ آج ہم یہ قرارداد منظور کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف ہم اس کی نندا کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم ان جھڑپوں میں جتنے ہمارے فلسطین کے بھائی شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور پورے عالم اسلام کو، عالم اسلام کے تمام اسلامی ملکوں کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے متحد ہو کر منصوبہ بند طریقے سے اس کا حل تلاش کریں۔ یہ پہلی قرارداد۔ دوسری قرارداد کہ برما اور چین، آپ کو یاد ہوگا کہ برما اور چین میں مختلف طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ظلم و ستم کے خلاف بھی ہم نندا کرتے ہیں۔ ایسے ہی تیسری قرارداد میں ایک لائن میں، یہ 5 6 لائن میں لکھی، میں ایک لائن میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسری قرارداد کہ عراق اور شام، اس پیغام کو سن لے کہ وہاں کے بھی حالات بڑے برے ہیں، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مہاجر بنا دیا گیا، وہ کیمپوں پر رہنے میں مجبور ہے، تو ہم اس کی بھی نندا کرتے ہیں اور عالم اسلام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان مسلم مہاجر بھائیوں کی ہر طرح سے ضرورتوں کا خیال رکھے۔ چوتھی قرارداد ایک ہی لائن میں کہ روس اور یوکرین، یہاں پر جنگ جاری ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا دین یہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ظلم کسی پر بھی برداشت نہیں ہوگا، تو یوکرین کے عام لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی بھی نندا کرتے ہیں۔ اور آخری قرارداد میری، آخری بات میری کہ بھارت میں جو اسلاموفوبیا، بھارت میں جو ڈر کا خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ملک کی الگ الگ ریاستوں میں فسادات ہو رہے ہیں، جیسے راجستھان کا کرولی، بنگال، بہار، گجرات، ہمت نگر، مدھیہ پردیش کا خرگون، گوا، دلی کا جہانگیر پوری، جہاں جہاں ظلم ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، اور حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان ظالموں پر جو آتنک پھیلا رہے ہیں ان پر کڑی کارروائی کی جائے۔ اور آخری قرارداد کہ حجاب اسلام کا لازمی جز ہے، ہم حکومت سے چاہیں گے کہ وہ اس میں مداخلت بالکل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے میں اپیل کروں گا، بس ختم ہو گیا میری بات یہ، اب میں آپ سے